جاتا دوسا درود شریف پڑھیں سارے. اللہم صلی اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سامعین محترم، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اندر بندہ اللہ کے ساتھ رب کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ کے ساتھ محبت کا، پیار کا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ہم نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس پہ تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایک قدم تیری مان کے چلیں گے. کائنات کے اندر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس جو ہے وہ تیری محبت میں ہوگا، یعنی تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا. تو سچا محب تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے محبوب کی ایک ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایک ایک بات پہ عمل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، چاہے اس کام کے اندر اس کے لیے دشواری ہو، مشکل ہو، اس کام کے اندر اس کے لیے مصائب و آلام کا سامنا ہو، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری محبت ہے، میں چاہے جتنی بھی مشکلات سے گزر کیوں نہ جاؤں میں یہ کام کر کے رہوں گا. تو جب یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا، تو گویا اللہ کے ساتھ یہ محبت کا دعویٰ کر کے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے سامنے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، چاہے مجھے سردیوں کے اندر رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے مجھے گرمیوں کی قلیل سی رات کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز کیوں نہ ادا کرنی پڑے، چاہے مجھے اپنی نیند کی قربانیاں دینی پڑیں، چاہے مجھے قسموں قسم کی تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، میں نے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے، میں مرتا مر جاؤں گا، کبھی اپنے محبوب کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان بھی ہے اور یہ رب کے ساتھ محبت کا کیا ہے، دعویٰ بھی ہے. تو اللہ نے اسی لیے ایک مقام پہ اسی محبت کا تذکرہ کر کے جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، اور جہاں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، اللہ نے اسی محبت کا حوالہ دیا کہ جو تو نے میرے ساتھ دعویٰ کیا تھا نا کہ رب کے ساتھ مجھے محبت ہے اور میں نے اپنے محبوب کی ایک ایک بات کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ نے کئی مقامات پہ اسی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے انسان کو بلا کے کہا
تو نے تو میرے ساتھ محبت کے دعوے کیے ہیں، ذرا آنا کائنات کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے، کس طرح گزار رہا ہے؟ کیا میں محبوب کی باتوں کو مان کے گزار رہا ہے یا یہ صرف زبانی کلامی دعوے ہیں، ان کی اوپر عمل والی بات؟ تو ایک حوالہ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ نے اسی محبت کا دعویٰ کیا اور اسی محبت کا حوالہ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والو، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے میرے ساتھ محبت کا کیا کیا؟ بولو نا، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ تم نے پڑھا تمہارے دل کے اندر ایمان آ گیا، تم نے قرآن کو میں اللہ کی سچی اور آخری کتاب مان لیا، تم نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو سچا اور آخری نبی تسلیم کر لیا، تم نے میری شریعت پہ تم ایمان لے کے آئے، اب میں اسی شریعت کا حوالہ دے کے، اسی ایمان کا حوالہ دے کے، اسی محبت کا حوالہ دے کے میں اللہ تمہیں اپنی عدالت کے اندر بلا رہا ہوں۔ آؤ تمہیں اس محبت کا دعویٰ جو تم نے کیا تھا اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا کر دیے گئے؟ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ، فرضیت کا مہینہ، ویسے تم یہ جو وقت گزر رہا ہے آگے پیچھے جو تم روزے رکھتے ہو، فرمایا کہ ان روزوں کی یہ اہمیت جو اس روزے کی اہمیت ہے وہ نفلی روزے کی اہمیت، درجہ بہت بڑا ہے نفلی روزے کا بھی، بڑا مقام ہے۔ کئی مقامات پہ جہاں نفلی روزوں کا بیان کیا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی، مگر جو فضیلت رمضان المبارک کے روزے کی ہے وہ نفلی روزے کی، کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ آپ پہ، مجھ پہ، ہر بالغ عاقل پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، وہ مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ نے رحمت کا خزانہ قرآن نازل کیا، برکت کا خزانہ قرآن نازل کیا، مغفرت کا خزانہ قرآن نازل کیا، جس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت والے خزانے سے مالا مال کر دیا۔ فرمایا اس رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، آ جاؤ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول کے اللہ نے رات کو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، اللہ کی رحمت کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں،
ہے کوئی رحمت مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی میں اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا؟ آنا بندے کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت تو جوش کے اندر ہے، آنا بندے کا کام ہے، اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہماری رحمتیں آواز لگا رہی ہیں، اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ اے لوگو جب یہ رحمتوں بھرا مہینہ داخل ہوتا ہے، اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، جب یہ ماہ رمضان والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آتا ہے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے اور گیٹ بھی کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ جہنم کے دروازے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب رحمتوں کا سماع، جہنم میں سے ہر روز اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ مگر یہ آزادی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں گئے، مگر دل کے اندر عقیدہ توحید، دل کے اندر قرآن والا عقیدہ تھا۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا توحید والا سبق موجود تھا، مگر اپنی بد عملیوں کی وجہ سے، اپنی جو بد کردار زندگی دنیا کے اندر انہوں نے بسر کی ہوگی، اس وجہ سے اللہ نے جہنم کے حوالے ان کو کر دیا ہوگا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ ہر رات جہنم سے ان موحد گنہگار لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، یہ یاد رکھو، جس کے دل کے اندر شرک آ گیا جہنم سے کبھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں ایک شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں کیا کر دوں؟ معاف کر دوں، جس کو چاہوں اپنی رحمت کی چادر کے نیچے لے آؤں۔ اللہ کہتے ہیں اگر رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو پھر آ جاؤ، یہ رحمتوں والا مہینہ رحمت کا پیغام لے کے آ گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ رحمتوں بھرا مہینہ جس کے اندر روزے والی رحمت موجود ہے، ہم نے تمہارے اوپر اس رحمت کو فرض کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے کیا کیے گئے؟ بولو نا، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے گئے، مگر ان کے روزوں کی کیفیت اور تھی۔ دیکھ لو ان کے اوپر تو بڑے وزنی روزے تھے، مگر ان میں سے روزے کی وجہ سے کوئی مرا نہیں ہے، ان میں سے روزے کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی عذاب آیا نہیں ہے، ان میں سے روزے کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کے کوئی نہیں چلا گیا۔ حالانکہ پہلی امتوں کے روزے کیا تھے؟ بولو، اگلے دن میں نے بیان کیا نا، پہلی امتوں کے جو روزے تھے ان کی کیفیت تو اس روزے کے جو مطلب ہے اس کا کیا جائے تھوڑا سا موازنہ تو وہ تو ہے، وہ تو بڑا سخت روزہ تھا۔ جو سویا اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ بولو، رات کو اپنی بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی رمضان المبارک کے اندر،
جب ان پہ روزے تھے اس وقت وہ اپنی بیویوں کے قریب مباشرت کے لیے نہیں جا سکتے تھے. سوئے رات کو روزہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تم ڈرتے ہو، تم بھاگتے ہو، روزے نہیں رکھتے ہو، بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، پیاس برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کہتے ہیں ذرا آؤ نا، یہ پورے سال کی صحت بحال کرنے کے لیے میں نے اس مہینے کو رکھا. اس مہینے کو کیا کیا؟ فرمایا کہ تم کہتے ہو بھوکے رہ جائیں گے، تم پورا سال اتنا نہیں کھاتے ہو جتنا اس مہینے کے اندر کیا کرتے ہو. وہ اسی طرح بات ہے یا نہیں؟ جو نعمتیں اس مہینے میں آتی ہیں، اللہ کی جو نعمتیں اس مہینے کے اندر بندے پہ آتی ہیں، پورے سال کے اندر بندہ اتنا مستفیض نہیں ہوتا ہے نعمتوں سے. اللہ کہتے ہیں روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، تم مرو گے نہیں. تمہارے اوپر میں اللہ کی طرف، یہ تو میں اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، یہ تو میں اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے، یہ تو میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا انعام ہے تمہارے اوپر. یہ تو قرآن والا مہینہ ہے، یہ تو رمضان والا مہینہ ہے، یہ تو میں رحمان کی خوشنودی حاصل کرنے والا مہینہ ہے. یہ تو مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی رحمتیں لینے والا، ہے کوئی اپنی گود کو برکت سے بھرنے والا، ہے کوئی میں اللہ کو راضی کرنے والا. رمضان کے اندر جو بندہ دن کو نبھائے رمضان کے ساتھ، یعنی روزے کے ساتھ، رات کو نبھائے قرآن کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام فی رمضان. فرمایا کہ جس نے رات کے اندر قیام کیا، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر رو رو کے اللہ سے مانگتا رہا، تراویح کے اندر کھڑا ہو کے میں اللہ کا رحمتوں بھرا قرآن سنتا رہا، قرآن سناتا رہا. اللہ کہتے ہیں میں اسی دنیا کے اندر اس کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اللہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح میرے دربار میں، آنا تمہارا کام ہے، اپنی رحمتوں سے تمہاری جھولی کو بھر دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں دور نہ بھاگو، دور نہ بھاگو اس رحمتوں بھرے مہینے سے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی میں نے اسی رمضان والے مہینے کے اندر رکھی ہے، کیونکہ یہ تقوی کا پیغام دیتا ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا پیغام دیتا ہے، کہ بچ بچ کے زندگی بسر کرنے کا پیغام دیتا ہے. جو رمضان کے مہینے کے اندر بچ بچ کے اپنی زندگی گزار گیا، گناہوں سے بچ گیا، غلطیوں سے بچ گیا، میاں برے اور غلط کاموں سے بچ گیا، فرمایا کہ اس نے روزے کی اہمیت کو پا لیا. لعلکم تتقون، یہی روزہ ہے، دنیا کے اندر بچ بچ کے زندگی گزارنا تمہارا کام ہے. رمضان والی برکتوں کے ساتھ تمہارے سینے کو بھر دینا یہ کس کا کام ہے؟ رکھیں گے یا نہیں؟